کوئی بھی عقائد کا باب ہو، اس کے اندر مسلمان ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق جو چیزیں ہوں انہی کو تسلیم کرتے ہیں اور انہی پر عمل کرتے ہیں۔ جس چیز کا تعلق بھی قرآن حدیث اور فرمان رسول خدا سے ہٹ جائے، وہ نہ اسلامی تہذیب ہے نہ اسلامی تہذیب کا حصہ ہے۔ ولایت کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ لوگ بڑے شارٹ راستے سے حملہ آور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ولی یا ولایت یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو اسلام کے اندر ضروری قرار دیا گیا ہو، اور اس انداز کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن منتشر کرتے ہیں، ان کے اندر فتنے پیدا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کے اندر توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، نبوت کا ذکر ہے، تو ولایت کا بھی ذکر ہے۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ جب قرآن کے اندر اللہ پاک نے ولایت کا ذکر کیا ہے اور اولیاء کا ذکر کیا ہے، نبوت کا ذکر کیا، نبیوں کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا، رسولوں کا ذکر کیا، ولایت کا ذکر کیا، ولیوں کا ذکر کیا، تو جس طرح اللہ پاک نے یہ ساری کی ساری چیزیں بیان کی ہیں، جو جو قرآن کے اندر آیا ہے، اب اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں جی ولی ہوتے ہی کوئی نہیں، ولی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ولی کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے، ولی کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ میں آپ احباب کی خدمت کے اندر یہ بات عرض کروں کہ یہ باتیں کہ ولایت، ولی، ان کو ماننا ضروری نہیں ہے، ولی ہوتا کوئی نہیں، ولی کے پاس اختیار کوئی نہیں ہوتا، براہ راست یہ باتیں بغیر تشریح کے اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں رہتا۔ اس کی وجہ بے شک وہ اس انداز کے ساتھ کر رہا ہو کہ وہ اپنی سوچ میں توحید بیان کر رہا ہے اور اس پر زور دے رہا ہے کہ میں توحید کے مقابلے میں نہیں مان رہا۔ بھئی سوچنا یہ ہے کہ ولایت ہے کیا اور ولایت چلتی کہاں سے ہے، اور اگر ولایت کا آغاز کیا جائے تو کہاں سے شروع ہوگی، پہلا ولی کون ہوگا، دوسرا کون ہوگا، تیسرا کون ہوگا، اس کے بعد ولایت کہاں آئے گی، کون کون ولی ہوگا، اور جو پہلا ولی ہوگا اس کا اختیار کیا ہے، ان کے بعد کا اختیار کیا ہے، حضرات گرامی، اور ولی کے معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اگر اس سے پہلے ذکر کیا جائے کہ ولی کون ہے، پہلا ولی کون ہے، حاجی صاحب پہلا ولی کون ہے؟ ہاں مولا علی ولی ہیں، لیکن مولا علی سے پہلے بھی ولایت ہے۔ سب سے پہلا ولی اگر کوئی سوال کرے بھئی سب سے پہلا ولی کون ہے، تو سب سے پہلا ولی خود خدا ہے۔ سب سے پہلا ولی کون ہے؟ ولی کا معنی مالک، ولی کا معنی مددگار، ولی کا معنی دوست،
वली का माना मददगार, दोस्त, और वली का माना करीब। ये सारे के सारे वली के माने हैं। और सबसे पहला वली खुद अल्लाह पाक है। अल्लाह ने अपना नाम वली रखा है, अल्लाह वलीयुन, अल्लाह वली है। ये कुरान की आयत है। फरमा अल्लाह वलीयुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकियों का वली है। अल्लाह वलीयुल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों का वली है। अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का वली है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, जो अंधेरों को छोड़कर रोशनी की तरफ आते हैं, अल्लाह उनका वली है। तो पता चला कि सबसे पहले तो रब खुद वली है। अगर कोई बंदा तौहीद की आड़ के अंदर वो ये कहता है कि वली होते ही कोई नहीं और वली का इख्तियार ही कोई नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो बराह रास्त सबसे पहले अल्लाह ताला की अज़मत का इनकार कर रहा है कि पहला वली तो खुद है, वो रब वली है। अगर रब वली ना बनता, यह भी बात ज़हन-नशीन करें, मोहब्बत करने वाला, अगर रब वली ना बनता तो किसी की जुर्रत नहीं थी कि कोई रब का वली बनता। अल्लाह सबसे पहले, वो खालिक है, मालिक है, कादर है, करीम है। सबसे पहले उसने ऐलान किया, उसने कहा मैं वली हूं और मैं मोमिनों से प्यार करता हूं, मैं मुत्तकियों से प्यार करता हूं, मैं राकिईन से प्यार करता हूं, मैं खाशिईन से प्यार करता हूं, मैं मुफलिहून से प्यार करता हूं, राशिदून से प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं अपने बंदों से। तो सबसे पहले वलायत रब से शुरू होती है, वो वली बना। और सबसे पहले वली किसका बना? जिसको सबसे पहले बनाया था उसका वली बना, और जिसको पहले बनाया था उसको पहला वली बनाया। और सबसे पहले रब को प्यार किससे हुआ? अपने महबूब से प्यार हुआ, जिसका नूर अव्वल पहले बनाया था। सबसे पहला प्यार अल्लाह को उससे हुआ। और इस पर मैंने रबीउल अव्वल के अंदर भी हदीसें कई मरतबा आपको सुनाई है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे मोहब्बत हुई, मुझे शौक हुआ, मैं पहचाना जाऊं। मैंने अपनी पहचान के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर को बना लिया, अपनी मार्फत के लिए बनाया। जिसको मार्फत के लिए बनाया उससे मोहब्बत थी, तो अल्लाह उसका वली बना, उसको अपना वली बनाया। हुजूर सबसे पहले वली हैं, फिर सारे अंबिया अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं। वो अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वली कहते हैं मोहब्बत करने वाले को, प्यार करने वाले को। तो अल्लाह प्यार करता है, वो वली है। नबी अल्लाह से प्यार करते हैं, वो उसके वली हैं। हज़रात गिरामी, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली, लेकिन फर्क ये है कि हर नबी अल्लाह का वली है, लेकिन हर वली नबी नहीं हो सकता। यह जरूरी नहीं कि हर वली नबी हो, लेकिन हर नबी वली होगा। हर रसूल जरूरी नहीं कि हर वली रसूल हो, लेकिन हर रसूल वली है। हज़रात गिरामी, फिर इसी तरह आप सहाबा में आ जाए, हर सहाबी वली है, हर सहाबी वली है, लेकिन हर वली सहाबी नहीं है। हर ताबी वली है, हर वली ताबी नहीं है। और फिर इसी तरह हर इमाम वली है, लेकिन हर वली इमाम नहीं है। हज़रात गिरामी, फिर आगे दर्जे हैं, मुत्तकीन के दर्जे हैं। हर गौस वली है, लेकिन हर वली गौस नहीं है। हर कुतुब वली है, हर वली कुतुब नहीं है। तो ये मर्तबे और मकाम है। अल्लाह से वलायत शुरू हुई, उसने नबियों को वली बनाया। आदम अलैहिस्सलाम, जमीन पर पहला वली आदम अलैहिस्सलाम है। क्यों? वो अल्लाह के नबी हैं, नबी भी हैं, वली भी हैं। और इसको बड़े आसान तरीके के साथ आला हजरत मौलाना अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने नबूवत अता की आदम अलैहिस्सलाम को,
تو فرماتے ہیں کہ نور اول تو بنایا تھا نا حضور کو، حضور نور اول تھے، حضور جان رحمت وجہ تخلیق کائنات تھے، تو فرمایا آدم علیہ السلام کو تو خلافت بھی دی، نبوت بھی دی، ولایت بھی دی، فرمایا پھر ضروری تھا کہ جس کے صدقے کائنات بنائی ہے اس کا فیض بھی جاری ہو، اس کا فیض بھی جاری ہو۔ تو فرمایا آدم علیہ السلام کو تو نبوت دے کر ولی بنایا، تو فرمایا ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی کہ جہاں سے سلسلہ مصطفیٰ کریم ان کا فیضان جاری ہوتا اور ان کی ولایت جاری ہوتی، تو فرمایا اللہ پاک نے عالم ارواح میں سب سے پہلے جس کو ابھی حاجی صاحب نے کہا نا پہلے ولی مولا علی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، روحانی طور پر سب سے پہلے روح کا انتخاب کیا وہ مولا علی ہیں، اور اس کو بڑے بڑے آئمہ نے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے مظہری کے اندر لکھا، حضرت مجدد الافسانی نے اپنے ملفوظات ان کے اندر لکھا۔ فرماتے ہیں یہ سارے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کی ولایت کے لیے جس کا انتخاب ہوا وہ مولا علی کی ذات ہے۔ 1.25 لاکھ نبی آئے، نبوت کا سلسلہ الگ تھا، لیکن جو ان کے دور کے اندر ولایت تھی، فرمایا وہ اللہ پاک نے روحانیت مولا علی کی روح کے ذریعے اس کی تقسیم کی، اور وہ روح مبارک سے تقسیم ہوتی رہی۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک روحانی طور پر جتنی بھی ولایت تھی وہ مولا علی کے روح کے توسل سے لوگوں کو ملتی رہی۔ اس دور میں بھی آدم علیہ السلام کا دور ہو، نوح علیہ السلام کا دور ہو، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہو، ابراہیم علیہ السلام کا دور ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی دور بھی ہو، اس دور کے اندر اگر کوئی ولی بنا ہے تو اس کو مصطفیٰ کا فیض مولا علی کی روح کے ذریعے ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ اور پھر حضور تشریف لے آئے، تاجدار ختم نبوت دنیا میں آ گئے۔ فرمایا پھر حضور کی امت میں بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے ذریعے سے ملی ہے۔ اور مولا علی کو کس کے ذریعے سے ملی ہے؟ مولا علی کو حضور کے ذریعے سے ملی ہے۔ وہ پہلی امتوں کے اندر جب ولایت تھی تو وہ بھی حضور کے ذریعے، اور قیامت تک جس کو بھی ولایت ملے گی وہ مولا علی کے ذریعے ملے گی۔ حضرات گرامی اب آپ اندازہ لگائیں، اگر ولایت کی تقسیم اور قاسم ولایت مولا علی کو لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنا نظام ولایت ہے اس کا مصدر اور منبع حضور کے بعد مولا علی کی ذات ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ شک پڑ جاتا ہے جی اگر ولی کو مان لیا تو توحید جاتی رہے گی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ توحید کو ماننا بغیر ولایت کے ممکن ہی نہیں ہے۔ بھائی بغیر ولایت کے آپ توحید کو کیسے مانیں گے؟ پہلے اللہ کو ولی مانیں گے، نبیوں کو ولی مانیں گے، رسولوں کو ولی ان کی ولایت کا اقرار کریں گے۔ اگر آپ نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا تو توحید کا انکار ہو جائے گا، رسولوں کی ولایت کا انکار کیا تو رسالت کا انکار ہو جائے گا، نبیوں کی ولایت کا انکار کیا تو نبوت کا انکار ہو جائے گا، صحابیوں کی ولایت کا انکار کیا تو صحابہ کا انکار ہو جائے گا، اماموں کی ولایت کا انکار کیا تو امامت کا انکار ہو جائے گا۔ ارے کوئی بھی دنیا کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ کا فیضان پہنچائے، رسول اللہ کا فیضان پہنچائے، اگر آپ نے انکار کیا تو ولایت کا انکار ہوگا اور اس منصب کا بھی انکار ہوگا۔ اس لیے میرے استاد فرمایا کرتے تھے پیر خضر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں خدا والوں کے خادم ہیں خضر ہم ہی توحیدی ہیں، خدا والوں کے خادم
اے خضر ہم ہی تو ہی دی ہیں، حسینی ہے موئنی ہے طریقت میں فریدی ہیں۔ ہم غوث اعظم کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، لیکن غوث اعظم سے پہلے مولا علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ ہم عبد القادر جیلانی کی ولایت کے قائل ہیں، لیکن ان کی ولایت سے پہلے ہم مولا علی کو بھی ولی مانتے ہیں۔ ہم امام حسن کو بھی ولی مانتے ہیں، ہم امام حسین کو بھی ولی مانتے ہیں، ہم امام زین العابدین کو بھی ولی مانتے ہیں، ہم امام زین العابدین کے بیٹے امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی جواد، امام علی لکی، امام حسن عسکری، اور ہم آخری جب خلیفہ ہوگا وہ مہدی ہوگا۔ حضور نے فرمایا اس کو مہدی کہا جائے گا، لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا اس کا ایک لقب یہ، اس کا ایک لقب یہ ہوگا، اس کا ایک نام یہ ہوگا، اس کو بقیت اللہ بھی کہا جائے گا، اس کو امر اللہ بھی کہا جائے گا، اس کو خلیفۃ اللہ بھی کہا جائے گا، اس کو ولی اللہ بھی کہا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مولا علی سے شروع کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندہ امام مہدی علیہ السلام، وہاں تک ولایت کی ایک پوری زنجیر، ایک پوری کڑی ہے، اور اس کو سلسلہ ولایت کہتے ہیں، اور سلسلہ ولایت ٹوٹا نہیں ہے۔ کیوں رحمانی صاحب ماشاءاللہ تسی آ گئے ہو ہیں، آکھو سبحان اللہ۔ دیکھو نا ماشاءاللہ جڑی تسی سبحان اللہ آ دے ہو تو آڈے تو زیادہ اتھے میں جا کے نا انگریزاں نے ملک سے ویکھیا وہ تواڈے نال اچھی سبحان اللہ آ دے جی۔ ہاں اسی تے سمجھنے ہیں نا وہ بندہ باہر ٹر جاندے نے، او جی انگلینڈ بندہ ٹر گیا، امریکہ ٹر گیا، او جی انہوں نے اللہ رسول یاد نہیں رہندا۔ میں سچی گل کردا جے پیا، میں جا کے ویکھیا ہے اللہ پاک نے اپنا نظام اس طرح بنائے ہے نا، اس طرح کا خدا کا نظام ہے، جہاں پر خدا کی زمین ہے وہاں پر لوگ اللہ کا نام شوق سے بھی لیتے ہیں، اس کے پیارے نبی کی عظمت کے نعرے وہاں پر بھی لگ۔ کوئی زمین کا ایسا خطہ نہیں جہاں پر لوگ خدا سے محبت نہ کرتے ہیں اور خدا کے رسول سے محبت نہ کرتے ہیں۔ اور اسی یہ تھی اپنی جگہ کہنے بس جی اسی پیار کرنے ہیں، اسی مسلمان اور اینی کو نہیں۔ اس واسطے سبحان اللہ اچھی آخیا کرو، یقین کرو۔ میں اس واسطے تو گل پہ دسنا کہ جتنی تسی سبحان اللہ آخ دیو نا پاکستان وچ رہ کے، ولیاں دے ملک وچ رہ کے، تے جنہ ملکاں تسی کافراں دا ملک آ دیو نا، میں حالانکہ اتنے بیان کیتا ایک جگہ تے میں کہا وہ یہ جڑے کیونکہ لوگ بیان کر رہے سن نا، کسی آخیا یہ دیار غیر ہے، ہم دیار غیر، میں کہا دیار غیر ہوندہ ہی کوئی نہیں۔ مسلمان کے لیے دیار غیر کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم جہاں میں سارا جہاں ہمارا۔ بھائی حضور کا فیضان پہنچے پوری زمین پر پہنچے، وہ امریکہ کی زمین ہو، وہ برطانیہ کی زمین ہو، وہ وہاں پر ڈچ بولنے والے ہو، وہاں پر فرانسیسی بولنے والے، جو بھی بولنے، جو زبان وہاں پر کوئی بھی قوم رہتی ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا میں نے زمین پر قدم رکھا، زمین کو پاک کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ حضور کے قدموں کی وجہ سے پاک ہوئی ہے۔ تے کدی کسی مولوی یہ نہیں مسئلہ دسیا کہ پاکستان وچ وہ مسیتی اگر تسی نہ پڑھ سکو تے باہر مسلح پاؤ تے تہاڈی نماز ہو جاندی ہے، تے امریکہ وچ نماز باہر مسیتیوں نہیں ہوندی۔ بھائی جو زمین کے لیے یہاں حکم ہے وہی امریکہ کی زمین کے لیے حکم ہے، وہی برطانیہ کی زمین کے لیے حکم ہے۔ تو میں نے کہا یہ پاک سر زمین ہے، تو وہ پاک سر زمین کیوں نہیں ہے؟ اس کو بھی حضور نے پاک کیا ہے۔ اس کو بھی کس نے پاک کیا ہے؟ حضور نے پاک کیا ہے۔ حضرات حضور کا ذکر اے محتاج نہیں، کسے کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے کام لیا ہے، کسی سے کام لے لیا ہے۔ اور یاد رکھیں، اب میں پوچھتا ہوں عرب کے اندر تو نبی آئے اور انہوں نے آ کر پیغام دیا، پاکستان اور ہندوستان کے اندر کوئی نبی، کوئی رسول صحیح مضبوط روایتوں کے مطابق کچھ
چلو روایتیں، لیکن مضبوط روایتوں کے مطابق کوئی نبی اس جان میں نہیں آیا، اس دیار میں نہیں آیا۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان آئے، اللہ کے ولی آئے، انہوں نے آ کر لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ تو میں کہتا ہوں جنہوں نے کلمہ پڑھایا وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ بھائی ان کو نام تم نہ دو، اگر تم کسی کے نام سے جلتے ہو اس کا نام نہ لو، لیکن ہمیں اتنا تو بتاؤ کہ جنہوں نے اس پاک سرزمین کے اندر کلمہ پڑھایا ہے وہ ولی ہے یا نہیں؟ کسی خطے کے اندر جس نے کلمہ پڑھایا ہے اللہ دا ولی نہیں؟ وہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں؟ یا اللہ اس سے محبت نہیں کرتا؟ بھائی زمین اللہ کے ولیوں سے کبھی خالی ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ کہنا کہ ولی کوئی نہیں ہوتا، ولی کا اختیار کوئی نہیں ہوتا، ولی ہوتے ہی کوئی نہیں، بھئی یہ کیا تماشا ہے کہ ولی کوئی نہیں ہوتا؟ اگر اس طرح کرو گے تو سب سے پہلے تم اللہ پاک کی محبت کا انکار کرو گے، اس کی ولایت کا انکار کرو گے، رسولوں کی ولایت کا انکار کرو گے۔ پتہ چلا کہ اگر ماننے پر بندہ آئے تو سب سے پہلے اللہ کو ولی مانتے ہیں، پھر اللہ کے رسولوں کو ولی مانتے ہیں، نبیوں کو ولی مانتے ہیں، صحابہ ولی ہیں۔ اگر غور دلی نہیں زور سے بولے نا بھائی، ولی کا معنی محبت کرنے والا، اللہ سے پیار کرنے والا، اللہ کا دوست۔ اگر اللہ کا دوست ولی ہوتا ہے، غوث پاک اللہ کے دوست، داتا علی حجویری اللہ کے دوست، بابا اگر خواجہ معین الدین اجمیری اللہ کے دوست ہیں، پیر میر علی شاہ اللہ کے دوست ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی تو اللہ کے دوست ہیں، فاروق اعظم بھی تو اللہ کے دوست ہیں، عثمان ذو النورین اللہ کے دوست ہیں، مولا علی مشکل کشا شیر خدا اللہ کے دوست ہیں۔ اور بابا کربلا کے اندر جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے سر قربان کر دیے، جن کے سارے کٹ گئے، بچے قربان کر دیے، ان کی محبت کا کس کو شک ہو سکتا ہے؟ ان کی محبت پر وہ بھی تو اللہ کے ولی ہیں۔ اور بابا ولایت کا انکار نہیں کیا جائے گا، مدینے کے اندر بھی ولایت ہے، بغداد کے اندر بھی ولایت ہے، نجف کے اندر بھی ولایت ہے، اجمیر کے اندر بھی ولایت ہے، پاکستان کے اندر بھی ولایت ہے، امریکہ کی سرزمین پر بھی ولایت ہے، اور کسی دنیا کے خطے کے اندر چلے جائیں ولایت سے کوئی بھی خطہ خالی نہیں ہے۔ اور ہمیشہ جہاں بھی لوگوں نے قرب حاصل کیا ہے نا، بغیر ولایت کے قرب کسی کو نہیں ملا۔ اگر کسی نے کل پنجاب کے اندر ساڑی جڑی پاک سرزمین ہے پنجاب، اس پنجاب دے اندر تو انہوں پتہ ہے حاجی صاحب جان دین انہاں دا علاقہ ہے نا، اے گوندل بار ادھر گوجری شروع ہو جاندی ہے، اے ساری گوندل بار، اے اگو گودڑا دی اللہ نے تے مختلف انہاں نا رکھ لے۔ یہ جتنا پنجاب گوندل بار ہے ان کو کلمہ کس نے پڑھایا تھا؟ اس کا نام بابا فرید ہے۔ ٹیلی نہیں زور سے کونو سبحان اللہ، اچیا کو سبحان اللہ۔ کیوں حاجی صاحب بابا فرید نے تمہارے کلمہ پڑھایا نا؟ ورنہ اے حاجی صاحب ہو گئے، اے جناب جتنے اے گوندڑ راجے تارڑ کھرل ارل اے جتنی بھی قوماں پنجاب دے اندر آباد نے، سچی گل ہے انہاں ٹل وجانے سن مندراں دے بوئے اگے، ان پر نگاہ اللہ کے ولیوں کی پڑی ہے۔ یہ مرید ہے بابا فرید کے، یہ سلسلہ در سلسلہ مرید ہے خواجہ معین الدین کے۔ یہ پوری کی پوری زمین کو اگر رنگ لگا ہے تو اللہ کے ولیوں نے لگایا ہے۔ تم کیسے انکار سے کر سکتے ہو ولایت کا؟ کوئی بندہ بہ کے کہندا جی ولی ہوندے ہی کوئی نہیں، ولی کردے ہی کوئی نہیں، ولیوں کا کردار ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی بات کیوں کردار نہیں ہے؟ نہیں ہم بابا، میں نے کہا بابا کس بابے کا انکار کرتے ہو؟ تم جھوٹے، بے دین، بے نماز، باغی دین کے، شریعت کے باغی جو لوگ ہیں ان کو ولی کہتے ہو؟ میں نے کہا ہم ان پر ہزار بار لعنت بھیجتے ہیں۔ ولی تو متقی ہوتا ہے، ولی اللہ والے کو کہتے ہیں، اللہ کے اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ اور جن کی بات تم کرتے ہو ان کو تو ہم مانتے نہیں۔ ہم جن کو اللہ کا ولی مانتے ہیں
وہ 1.25 लाख नबी हैं जो अल्लाह के वली हैं, वो सारे रसूल हैं जो अल्लाह के वली हैं, वो नबी पाक के सहाबा हैं जो अल्लाह के वली हैं, वो रसूलुल्लाह की आल है जो अल्लाह के वली हैं, वो करबला वाले हैं जो अल्लाह के वली हैं, वो नजफ शरीफ के अंदर हैं जो अल्लाह के वली हैं, और बाबा वो अजमेर के अंदर है जो अल्लाह के वली हैं, लाहौर की सरजमीन पर दाता अजमेरी वो देखो वो अल्लाह के वली हैं। हम उन लोगों को मानते हैं जिनको कुरान ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया इनकी अलामत ये होती है कि ये किरदार के सुथरे लोग होते हैं, ये निगाहों के पाक लोग होते हैं। फरमाया इनका किरदार भी पाक होता है, ये बातों के अंदर भी सच्चाई होती है, ये सच बोलते हैं, सच सुनते हैं, सच फैलाते हैं, अल्लाह की बात लोगों को सुनाते हैं, अल्लाह से सुनते हैं और अल्लाह से सुनकर सारी मखलूक को उनका टूटा हुआ रिश्ता अपने अल्लाह से जाके मनाते हैं। हज़रात गिरामी, आज मैंने ये इब्तिदा की है शान वलायत की। जो हज़रात पहले आए उन्होंने समझ लिया, और आप थोड़ा पहले तशरीफ़ लाया करें तो इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मतुल मुबारक पर भी वलायत के मुतल्लिक़ की चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा। अल्लाह पाक हमें शान औलिया समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बंदा अगर मसला समझ जाए, वलायत समझ जाए, तो किसी बंदे की कोई बात आप पर असर नहीं होगी, फितने नहीं उठेंगे, लोग जो हैं वो अल्लाह के वलियों से मुतनफ़र नहीं होंगे, तो और ना किसी बुरे आदमी को, दीन के बागी को वो अल्लाह का वली मानेंगे। हम किसी शोबदाबाज को वली नहीं मानते।